واحد الخشرہ حضرت مولانا احمد شہاب خان صاحب آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ انہوں نے جو قرآن و سنت کے لیے جو تکلیف جھیلی ہے، پورے 3 سال ایک اسلامی ملک میں اسلامی حکومت نے انہیں قرآن پاک کے درس سے، قرآن پاک کی تلاوت سے منع کیے رکھا ہے، اور میں ان کے حوصلے، صبر اور استقامت کو دعا دیتا ہوں اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی لمبی فرمائے۔ آمین۔ جتنا انہوں نے دبانے کی کوشش کی کہ یہ بیان بھول جائیں گے، مجھے یہ ماسٹر شیر محمد صاحب سامنے بیٹھے ہیں، انہوں نے مجھے اگلے دن کہا کہ مولانا احمد شہر صاحب کی میں نے جتنی پہلے تقریریں سنی ہیں اس سے زیادہ توحید پر کھل کر بولتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور کے عزم میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی، اور اہل حق جو ہوتے ہیں تکلیفیں جھیلنے سے کبھی ان کے ارادوں میں کوئی کمی نہیں آتی، اللہ کے فضل سے پہلے سے بھی زیادہ کھل کر بیان کرتے ہیں۔ پورے دیوبند میں، پوری جمیعت اشاعت توحید السنہ میں ان کا ایک انوکھا انداز ہے بیان کرنے کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہی عطا کیا۔ ہر بات قرآن سے کھول کر کے آپ کے سامنے بیان کریں گے، ہر بات کھول کر قرآن سے اس کا صفحہ نمبر، اس کا آیت نمبر، حوالہ نمبر آپ کو بتائیں گے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے جو تکلیف جھیلی ہے، انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ بیان کرنا چھوڑ دیں گے، اب اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے ان کے دن میں 3 بیانات ہو رہے ہیں، 3 بیانات۔ ماشاءاللہ۔ ابھی آپ ان کا انوکھا انداز سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا ملکہ قرآن پر عطا کیا ہے، کس طرح یہ قرآن کھول کر کس طرح خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر اور علم میں برکت عطا فرمائے۔ اپنی بہت زیادہ مصروفیات کی میں انہوں نے ہمیں یہ وقت عنایت فرمایا، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوسری بات، یہ دلوبال کے ساتھی میں نے دعوت دینے کے لیے گیا، ان کا ایک شکوہ تھا جی آپ مقررین کو 11 بجے 12 بجے ٹائم دیتے ہیں، میں نے کہا اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ میں نے 8 بجے کا ٹائم لکھا تھا، اشتہار میں ہم نے پڑھا ہوگا، ابھی 8 نہیں ہوئے، حضرت آپ کے سامنے موجود ہے، انشاءاللہ 12 سے پہلے آپ کو فرق کر دیا جائے گا۔ ان کے بعد اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ بڑے ہمارے 2 مشہور شاعر، ہم نے ایک کو دعوت دی تھی تو دوسرے سے بھی کوئی بات چل رہی تھی، ان کا ہمیں امکان بھی نہیں تھا، وہ دونوں کے دونوں تشریف لے آئے۔ آپ ان کی نظمیں سنیں گے، حقیقت بات ہے، حیران رہ جائیں گے۔ بڑے اونچی انداز کے مشہور شاعر ہیں، مولانا جمشید معاویہ صاحب اور مولانا ایاز محمود حسانی صاحب، تو انشاءاللہ ان کے بیان کے بعد تشریف لائیں گے۔ ان کے بیان کے بعد نماز ہوگی اور نماز کے بعد ان کی نعتیں شروع ہوں گی۔ آخر میں خطیب اسلام وکیل صاحب مولانا علامہ طالب بندیالوی صاحب کا بیان ہوگا، تو اس کے بعد انشاءاللہ سب حضرات کا اکرام ہوگا۔ کیا آپ آخر تک انشاءاللہ جم کر بیٹھیں گے نا؟ انشاءاللہ سنت کے بیانات سنیں گے انشاءاللہ۔ بلا تاخیر حضرت سے گزارش کرتا ہوں وہ اپنا بیان شروع کو کم کر رہی ہے۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، الآية۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ماہ ربیع الاول دی مناسبت نال جامعہ اسلامیہ وچ اج دی اے سالانہ کانفرنس انتہائی پروکار انداز وچ انعقاد پذیر ہو رہی ہے۔ عشاء دی نماز تو بعد چونکہ میں سرگودے شہر جا کے بیان کرنا ہے، انشاءاللہ میں مختصر جہی تمہید عرض کر کے مقصودی گل دوستانوں سناونا چاہنا۔ ربیع دا معنی ہے بہار۔ واقعی تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری نال اس ساری کائنات دے اندر بہار آ گئی۔ صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ ترے لفظوں تے دوستاں غور کرنا ہے تے وقت میں اس دے مطابق دلائل شروع کرنے لگا۔ میری پہلی گل دا تعلق ہونا ہے القاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نال۔ دوسری گل دا تعلق ہونا ہے آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نال، اور تیسری گل دا تعلق ہونا ہے خطاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نال۔ اللہ نے اپنے محبوب نو القاب کیرے عطا فرمائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے آداب کیرے بیان کیتے، اور اپنے کلام وچ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو کیرے انداز نال خطاب کیتا۔ القاب، آداب اور خطاب سنو۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ سورت النور 18واں پارا۔ یہ میرے سامنے آیت نمبر 63 کھلنی ہوئی ہے۔ فرمایا خبردار خبردار کائنات والو،
جی میں ایک دوے نو نہ لے کے آواز دے دے ہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو نہ لے کے نہیں بلاونا. قرآن پاک دے الفاظ 29واں پارہ سورت دنا سورت المزمل کیرے القاب نال اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو بلایا. فرمایا یا ایھا المزمل. اگلی سورت یا ایھا المدثر. چادر اوڑھن والے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کمبل لپیٹن والے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. ہن غور کرنا میں گل نو کھولن لگا. اگر کوئی شاگرد استاد نو نہ لے کے بلاوے سارا نے آکھنا بے ادب. اگر اولاد والدین نو نہ لے کے بلاوے سارا نے آکھنا اے اولاد گستاخ ہے. اگر کوئی مرید مرشد نو نہ لے کے بلاوے سارا نے آکھنا توہین کردا پیا ہے. اس سے بالکل الٹ اگر کوئی استاد شاگرد نو نہ لے کے بلاوے کوئی بے ادبی تے توہین نہیں. بڑا جو ہویا اگر کوئی مرشد مرید نو نہ لے کے بلاوے کوئی بے ادبی تے گستاخی نہیں. اگر والدین اولاد نو نہ لے کے بلاویں کوئی بے ادبی تے توہین نہیں. خلاصہ میرا دوستاں دے سامنے آیا. اگر بڑا چھوٹے نو نہ لے کے بلاوے کوئی بے ادبی تے گستاخی نہیں. تے چھوٹا بڑے نو نہ لے کے بلاوے بے ادبی تے توہین ہے. اللہ کریم کون ہے؟ اے میرے سامنے 15واں پارہ سورت دنا سورت بنی اسرائیل. فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. یہ حوالہ ہے آخری آیت سورت بنی اسرائیل 15واں پارہ میرے سامنے آیت نمبر 111 تے میں انگلی رکھی ہوئی ہے. اعلان فرماؤ میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ جیریاں تعریفاں اللہ دے لیکن صرف اللہ کریم واسطے ہن اور کہدے واسطے نہیں. سبق روک چھوڑے. رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے الحمدللہ دا معنی سمجھایا ہے پیران دی تعریف کرنا برحق، والدین دی تعریف کرنا برحق، اولیاء کرام دی تعریف کرنا برحق، انبیاء علیہ السلام دی تعریف کرنا برحق. لیکن جیری تعلیم اللہ دا حصہ ہے وہ صرف اللہ واسطے ہے، اللہ تو بغیر کسی واسطے نہیں. مشکل کشا ہون والی تعریف، حاجت روا تے عالم الغیب ہون والی تعریف، اڑدیوں یا کشتیاں پار لاون والی تعریف، فریاد قبول کرن والا غوث آدم ہون والی تعریف للہ صرف اللہ واسطے ہے اور کسی واسطے نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا مننا برحق ہے، داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مننا برحق ہے. لیکن مشکل کشا ہون والی تعریف حضرت علی دا حصہ نہیں. مشکل کشا ہون والی تعریف للہ صرف اللہ کریم واسطے ہے. بیٹا تشریف رکھو نا، نظم و ضبط پیدا کرو، ٹائم تھوڑے میرے کو بات موٹا کرو، ای کو کم کرو. میں ادھر ویکھو جی. اگر ساتھیاں یہ گل حضرت مولانا حسین علی صاحب دی سمجھیے تو میری تسلی کرو، میں تھوڑے واسطے دعا منگساں. جیری تعریف اللہ دا حق کی وہ صرف کہندے واسطے ہے، نہ اللہ دنا اچا چیسن دو، وہ تعریف صرف کہندے واسطے ہے. وہ تعریف اللہ تو بغیر کسی دی نہیں کرنے.
الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، اللہ کریم نے کوئی نائب نہیں بنایا، اللہ کریم نے اپنے اختیارات کسی دے حوالے بھی نہیں کیتے۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ اللہ طاقتہ دیتی ہوئی بادشاہو، اللہ اپنے اختیارات انہوں نے چھوڑے، یہ کوئی معمولی گل ہے؟ سورت دنا سورت مریم میرے سامنے 16واں پارا، فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ یہ سورت مریم 16واں پارا آیت نمبر 90 تے 91 تے معمولی رکھی ہوئی ہے۔ آسمان سارے پھٹن لگ دے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہون دے قریب ہوئے دیئے، تے بڑے بڑے عظیم و شان پہاڑ کم دے ہوئے زمین تے ڈھاون لگ دینا۔ اللہ کریم آسمان کیوں پھٹن لگ دینا، زمین کیوں ٹکڑے ٹکڑے ہون لگ دی ہے، تے پہاڑ کم دے ہوئے زمین تے کیوں ڈھاون لگ دینا۔ اللہ فرمائے دے اندعوا للرحمن ولدا، جس ویلے کسے بندے دی زبان وچوں نکل دے اللہ پیراں فقیراں نو طاقتاں دے چھوڑیاں نا، اللہ اپنے اختیارات مخلوق دے حوالے کر چھوڑن۔ اے جملہ بندے دی زبان جو نکل دے، آسمان و زمین دا نظام درم برم ہون لگ دے، اے تم اللہ دے حوصلن جو برداشت کرے نا۔ شرکیہ کلمہ کوئی معمولی کلمہ ہے؟ سبق دے او احباب، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا۔ یہ تعریف اللہ دے مناسب ہیں، صرف اللہ کریم واسطے ہیں۔ اللہ کریم نے کوئی نائب نہیں بنایا، اپنے اختیارات اللہ نے کسی دے حوالے نہیں کیتے۔ نمبر 2 وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اللہ دی بادشاہی دے اندر بھی کوئی شریک نہیں۔ تے نمبر 3 وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اللہ کمزوری تو بھی پاک ہے، اللہ عاجزی تو بھی پاک ہے، اللہ کریم نو کسی حمایتی دے مددگار دی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ تے نمبر 4 وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ دی بڑائی بیان کرو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سب تو بڑا اللہ ہے۔ اور سبق یا موسیٰ، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو نہ لے کے آواز دیتی ہے، کوئی بید بھی نہیں کیونکہ اللہ سب تو بڑا ہے۔ بڑے حوالے نہیں حوالہ اور پیش کرے نا۔ 23 سپارہ تے سورت نا الصافات، یہ میرے سامنے سورت الصافات کھلی ہوئی ہے۔ 23 پارہ آیت نمبر 104 تے 105، فرمایا وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے نو لٹایا، بیٹا گردن کٹامن واسطے تیار، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام خنجر چلامن واسطے تیار، بس پہلو دے بل لٹامن دی دیر ہے، کروٹ دے بل سلامن دی دیر ہے۔ اللہ کریم نے تو آواز چلیتی ہے، نادینا سا آواز نے چھوڑی ہے، ان تفسیریہ اللہ کی آواز دیتی ہوئی، فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو اپنا خواب سچا کر بھی کھایا ہے۔ میں اللہ توالا بیٹا ذبح نہ کرمنا چاہتا، میں تا کائنات والا نو توانے دل دا جذبہ بھی کھاونا چاہتا۔ بلائے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو نہ لے کے، کوئی بے ادبی نہیں کیونکہ اللہ سب تو بڑا ہے، تے بڑا نہ لے کے بلاوے بے ادبی نہیں ہوندی۔ او احباب، جس ویلے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا دور آیا ہے، اے میرے سامنے 6واں پارہ سورت انا سورت المائدہ، فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آیت
آیت نمبر 67 دے میں انگلی رکھی ہوئی ہے، سورۃ المائدہ 6واں پارا۔ اے رسالت دا تاج سجاون والے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، نہ لے کے اللہ نے نہیں بلایا، یا ایھا الرسول۔ سورت دا نام سورۃ الاحزاب، اے میرے سامنے سورۃ الاحزاب، اللہ دی شان۔ جیرا حوالہ میں پڑھنا چاہتا ہم چگئی ہوا نکل رہی ہے، ماشاءاللہ میں حافظ ہی کوئی نہ، یہ میرا ساتھی چیک کرنا چاہیں نا، ہمیں چیک کریں نا۔ ماشاءاللہ یہ بھی نہ سمجھے میں پہلے کوئی نشانیاں رکھ کے آیا، اس ضلع سرگودے لے ہوتا بادشاہ نا، میں سرگودے دی چاکی جواز کیتا، وہ چاکا لے آکھا لگے مولوی صاحب کوئی اپنا قرآن نہ لئی ودا، اپنا قرآن اللہ رسی ہونے۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، یہ حوالہ ہے سورۃ الاحزاب 21واں پارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لے کے اللہ نے نہیں بلایا، فرمایا یا ایھا النبی، نبوت دا تاج سر تے سجاون والے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے سورۃ مزمل تے سورۃ مدثر دا تانوں حوالہ وکھایا ہے، فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ اللہ مسئلہ سمجھا چھوڑے، ہن دل دی کھڑکیاں کھولیں اللہ واسطے۔ اللہ مسئلہ اچھا ہی گل تے سوچا، لیکن اونچی آواز نال میں دعا منگسا تواڈے واسطے، میرا وعدہ ہے اگر اللہ جویں پچھلے نبیاں نو اللہ نے نہ لے کے بلایا، یا موسیٰ یا ابراہیم علیہ السلام، اللہ اپنے محبوب نو نہ لے کے بلاوے ہاچا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بے ادبی نہیں، کیونکہ اللہ سب تو بڑا ہے۔ اللہ کا واسطے انصاف کرنا دوستو، وڈا نہ لے کے بلاوے کوئی بے ادبی نہیں ہوندی۔ اگر رب العالمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو نہ لے کے بلاوے آچا، کوئی بے ادبی تے توہین نہیں، کیونکہ اللہ سب تو بڑا ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب نو نہ لے کے نہیں بلایا، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ مسئلہ سمجھا چھوڑے، جس ویلے میں اللہ سب تو بڑا ہو کے اپنے محبوب نو نہ لے کے نہ بلا رہا، تساں کون دے ہو چھوٹے ہو کے یا محمد آکھنا لے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ۔ دیکھن پکے ایماندار اونچا بول سن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تے اساں چھوٹے، آپ صلی اللہ علیہ بڑے کتنے، اساں تا آپ دی قدمہ دی خاک دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میری شرح کی سمجھ آتی پئی اردو بھی شروع کرا بیٹا بہرہ، اساں چھوٹے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے، سب تو بڑا ہو کہ اللہ نے اپنے محبوب نو نہ لے کے نہیں بلایا۔ سانو چھوٹے ہون دے باوجود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو نہ لے کے بلاون دی اجازت اللہ کیویں دے سکدا ہے؟ ادب کر بے ادبی سے آباد ورنہ، ادب کر بے ادبی سے آباد ورنہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا دیدار ہرگز نہ ہوگا۔ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے۔ یہ القاب دی میں جھلک سنائیے دوستانوں، یا ایھا المزمل بھی لقب، یا ایھا المدثر بھی لقب، یا ایھا الرسول بھی لقب، یا ایھا النبی بھی لقب۔ تے کتھائیں فرمایا طٰہٰ ما
انزلنا علیک القرآن لتشقى. اور کریں میں معنی سناواں استاد جی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معنی کیتا ہے. یہ میرے سامنے 16واں پارہ پہلی ہے سورت طٰہٰ. اگر طٰہٰ حروف مقطعات وچوں ہے تو اللہ تو بغیر اس کا معنی کوئی بھی نہیں جاندا. تے جے حروف مقطعات وچوں نہیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معنی کیتا ہے طٰہٰ اے انسان کامل. طٰہٰ دا معنی انسان کامل. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معنی کیتا ہے قیامت تک آج تو لے کے تے ابتدا تو لے کے آج تک جتنے بھی کامل انسان دنیا تے آئیں سارے دے سارے اکٹھے ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دا کامل انسان نہ اللہ بنائے نہ قیامت تو نہیں بناونا ہے. 22 پارہ یہ میرے سامنے 22 پارہ کھلا ہوئے ہے. یہ حوالہ قرآن پاک دا. فرمایا یاسین. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاسین دا معنی کیتا ہے یا سید البشر. یا سید البشر سارے انسانوں دے سردار. نام ہے کہ اللہ نے نہیں بلایا لقب نال بلایا مدثر کہہ کے بلایا مزمل کہہ کے بلایا طٰہٰ کہہ کے بلایا یاسین کہہ کے بلایا. اے تائی القاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جھلک. وہ دعا پہلو شروع کرن لگا جس کا نام ہے آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے سامنے 26واں پارہ تے سورت کا نام ہے سورت الحجرات. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. آیت نمبر 2. میں قرآن سر تے رکھ کے بعد نہ بیٹھا کریں دا. یہ گلی دوستوں کو میری سمجھ نہیں اس طرح کی. میں قرآن سر تے رکھ کے بعد بیٹھا کریں نا یا قرآن کھول کے بعد بیٹھا کریں نا. انصاف تک کرو چاہو ایسے سر تے رکھ کے نہیں. حضرت سلطان العارفین باؤ سلطان رحمت اللہ علیہ فرما گئے فرمیندے ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہو. سوکھی بولیے ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہو. جے کر کھول قرآن سنائیے سن کے نسدے سوئی ہوں. زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہوں. جنہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت جاندے سوئی ہوں. قبیلہ بنو تمیم واپس جاون لگے اپنے علاقے وچ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پے. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے دا سردار اس قبیلے دا امیر حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بناونا چاہیے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پہ حضرت نہیں حضرت اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بناونا چاہیے اس قبیلے دا. حضرت صدیق بول پہ نہیں جرا بندہ میں پیش کیتا ہے اے زیادہ مناسب ہے. تے حضرت فاروق اعظم مرد کرنے لگی حضرت جرا بندہ میں پیش کیتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ انہوں تو نہیں پوچھیا.
گل سمجھنا لیے اب مشورہ پوچھے نا تا مشورہ دے میں نا بغیر مشورہ پوچھن دے مشورہ دینا شروع کر دیتا نے تے میرا بندہ دسے ہوئے بہتر ہے نہیں جیرا بندہ میں نہ چاہے وہ بہتر ہے اپنی اپنے دلیلاں دیون لگے تے آوازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے اونچیاں ہو گئیاں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تا چپ کر گئے لیکن رب العالمین چپ نہ ریا اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے آداب سکھائے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی خبردار خبردار ایمان والے ہو میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوئے میرے محبوب دی موجودگی وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز تو اپنی آوازاں نوں اونچیاں کرن دی اجازت نہیں تے نمبر 2 ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ایک دوے نال گل کرے دیو شور پا کے ڈنڈ پا کے اونچی آواز نال میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نال گل کرنی ہوئے تا اونچی آواز نال تانوں گل کرن دی اجازت نہیں اللہ کریم خطرہ کہہ رہے فرمایا میرے محبوب دی موجودگی وچ اگر تساں اونچی آواز نال گل چکیتی یا میرے محبوب نال گل کرنی ہوئی تے شور پا کے نڑ پا کے گل چکیتی تا خطرہ اے ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون تھوڑے سارے نیک کمال برباد ہوئے سن تے تانوں پتہ ہی نہیں چلنا سارے بزرگ مہربانی کرو میں ادھر ویکھو تے میں قرآن دی تائید سننا چاہنا سارے بزرگاں دی زبان چوں یہ زمین تواڈے میرے حق کی گواہ بن گئی ہے لیکن اونچی آواز نہ جتے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو میں نا صحابہ نو اونچی آواز نال گل کرن دی اجازت آئی جلدی کرو نا ٹائم تھوڑے اجازت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوندیاں صحابہ کرام نو اونچی آواز نال اللہ بولن دی اجازت دیتی جھگڑا ختم اس دین جھگڑے دا نام نہیں فساد دا نام نہیں دین قتل و غارت دا نام نہیں دین تا امن سکون تے پیار محبت تے سمجھن سمجھاون دا نام ہے صحابہ کرام نو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی موجودگی وچ اونچی آواز نال گل کرن دی اجازت نہیں دیتی دوستو جھگڑا ختم تھی گیا ہے اگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہر جہاں تے حاضر ناظر دے موجود ہوئے تو اونچی آواز نال بیان کرن دی مینوں اجازت کیویں مل گئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بے شک میں اپنی گل کرتا ہوں خیر نہیں چھوڑو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو میں سارے کسے جماعتی عالم نو اونچی آواز نال تقریر کرن دی اجازت کیویں مل گئی ہے تے آپ دی موجودگی وچ بندہ اونچی آواز نال گل کرے ان تحبط اعمالکم سارے نیک اعمال اللہ نے ضائع کر چھوڑنے اور تساں دوست مینوں آکھو اور دی گل نہیں مولوی صاحب اگر تیرا عقیدہ ایویں آپ ہر جگہ تے حاضر ناظر موجود ہی نا تو یا بد عقیدہ چھوڑ یا تقریر چھوڑ ایسے بھورا دی گل ہے مینوں آکھو نا عقیدہ میں رکھا ہر جہاں تے موجود ہی نا اونچی آواز نال بیان کراں اونچی آواز نال تقریر کراں اونچی آواز نال دوستاں دے سامنے گلاں کراں تساں دوستاں دا حق بندا ہے مینوں آکھو مولوی صاحب یا عقیدہ چھوڑ یا تقریراں چھوڑ دین کو جھگڑے دا نام تو نہیں یارواں پارا سورت دا نام سورت یونس اے میرے سامنے سورت یونس کھلی ہوئی ہے تے آیت نمبر 61 فرمایا وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن
ولا تعملون من عملنا الا كنا عليكم شهودا. اے انگلی میں رکھی ہوئی حوالے دے ہوتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسا کسی حالت جی ہو قرآن پاک دی کسی آیت دی تلاوت کرے دے پے ہو تے نمبر 2 میرے محبوب دے امتی ہو تسا جیڑا کم بھی کرے دے پے ہو الا کنا علیکم شہودا میں اللہ کریم تے حاضر ناظر موجود ہاں. 26واں پارہ 28واں پارہ تے سورت دا نام سورت المجادلہ. اے میرے سامنے 28ویں پارہ کھلا ہویا ہے. یہ آیت نمبر 7 میں انگلی رکھی ہوئی ہے. فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو